لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور جب میرے بندے تو اسے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا، اور آج ہم محض اور محض اس کے فضل سے اس رمضان کے چھٹے روزے سے گزر رہے ہیں۔ اگر انسان سوچے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور احسانوں کا شمار نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی پوری کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشتے ہیں۔ اور فرمایا تو یہ ہے کہ جو لوگ آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ اپنی طرف آنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بندوں پر نہیں چھوڑا کہ میری طرف آنے کے راستے خود تلاش کرو۔ اگر صحیح راستے تو خود ہی پا لیا تو ٹھیک ہے، میں پکڑ لوں گا اور آگ میں گرنے سے بچا لوں گا۔ نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ہر زمانے میں، جیسا کہ اس کی سنت ہے، اپنے انبیاء کے ذریعے سے وہ راستے دکھائے جو خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہیں، اور پھر جب انسانی استعدادوں نے اپنی بلوغت کو پا لیا، جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل سے
ایک ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے حاصل کیا انسان نے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو مبعوث فرما کر ہمیں اپنی کامل شریعت کے ذریعے سے اپنی طرف آنے کے راستے دکھائے تاکہ انسان تباہی اور جہنم میں گرنے سے بچے اور ان راستوں پر گامزن ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، اور ان میں سے ایک راستہ رمضان کے روزے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے جو بے شمار برکات لیے ہوئے، جیسے قرآن شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس سے پہلی آیات میں سے ایک آیت میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اپنی قربت دلانے کا یہ ذریعہ یعنی روزے خدا تعالیٰ نے پہلے انبیاء کی قوموں کے لیے بھی فرض کیے تھے، اور آج مسلمانوں پر بھی فرض ہیں، لیکن جیسا کہ اسلام دین کامل ہے، اسلام میں روزوں کا تصور بھی اعلیٰ ترین صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا اور تعلیم دی۔ سحری اور افطاری کے اوقات کا تعین اور بعض دوسری سہولیات کا ذکر کیا، جس میں بیماری اور سفر کی حالت میں چھوٹ بھی دی، اور پھر یہ ہے کہ بعد میں تعداد کو پوری کرنا ہے، لیکن پھر بھی اگر طاقت ہے تو فدیہ کا بھی حکم ہے، اور مستقل بیماری یا عذر کی وجہ سے فدیہ وغیرہ دینے کا حکم ہے۔ لیکن عبادتوں اور قرآن کریم کی تلاوت کی طرف تو توجہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی پر فرض کیا ہے اور پھر توجہ دلائی ہے، کیونکہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہلکی پھلکی بیماری اور کمزوری کو اس چھوٹ کا بہانہ بنا کر روزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک مومن کی کامل اطاعت کا تو تبھی پتہ چلتا ہے جب خدا تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا اور بعض جائز کام بھی ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ معاف کرنے اور اسے اپنے قرب سے نوازنے کے لیے خاص سامان پیدا فرماتا ہے۔ ایک تو لناتینہم سبلنا کہہ کر ہر وقت، ہر موسم، ہر زمانے اور ہر ملک کے انسانوں کو کہہ دیا کہ ہم اپنی طرف آنے کے راستے دکھاتے ہیں، ہر اس شخص کو جو اپنی بھرپور کوشش ہماری طرف آنے کے لیے کرے۔ گویا یہ اعلان عام ہے، اور ہر وقت جو بھی نیک نیت ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ پانے والا بنے گا۔ لیکن رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ان قربانیوں کی وجہ سے جو بندہ خدا تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے، ایک فیض خاص کا چشمہ بھی جاری فرما دیا۔ اپنے بندوں کی روحانی ترقی کے لیے ایک خاص اہتمام فرمایا ہے، ایک ایسا ماحول میسر فرمایا ہے جو نیکیوں کے راستوں کو جلد از جلد طے کرنے میں مدد دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ بندے کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تمام دوریوں کو قربتوں میں بدل دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب النار
سفدت الشیاطین، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کس طرح اس حالت کا نقشہ کھینچ دیا اور بیان فرما دیا کہ رمضان میں یہ صورتحال ہوتی ہے۔ بس کیا یہ ہماری خوش قسمتی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کا، فیض حاصل کرنے کا موقع مہیا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ تو عام حالات میں بھی ایک ایک نیکی کے بدلے کئی گنا ثواب دیتا ہے، اور گناہ کا ثواب، گناہ کی سزا جو ہے صرف اس کے برابر ہے۔ لیکن ان دنوں میں تو اس حدیث سے جیسا کہ ثابت ہے، یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی کوئی حد نہیں ہوتی، بے شمار فضل اپنے بندے پہ نازل فرما رہا ہوتا ہے۔ اور عام حالات میں تو شیطان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ ہر راستے سے بندوں کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات نیکیاں بجا لانے والے بھی اس کے بھرے میں، اس کی چال میں آ جاتے ہیں، اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی رفتار میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ شیطان بعض اوقات اصل میں تو بعض نیک لوگوں کو بھی نیکی کے روپ میں برائی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ اعلان فرمایا ہے کہ وہ سفیدت الشیاطین، کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور شیطان نے اپنے چیلے جو مختلف راستوں پر انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بس موقع ہے اس رمضان کے روحانی ماحول سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہر قسم کی نیکیاں بجا لاتے ہوئے، جنت کے جتنے زیادہ سے زیادہ دروازوں سے داخل ہوا جا سکتا ہے انسان داخل ہونے کی کوشش کرے، ان بلندیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جہاں تک شیطان کی پہنچ نہ ہو، اور پھر ان معیاروں کو ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے چلے جانا چاہیے۔ عبادتوں کے معیار بھی بلند سے بلند تر کرتے چلے جائیں، صدقہ و خیرات میں بھی بڑھتے چلے جائیں کہ ہم نے اپنے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنا ہے، جن کا ہاتھ صدقہ و خیرات کے لیے رمضان میں تیز آندھی کی طرح چلا کرتا تھا۔ اخلاق حسنہ کی بجاوری ہے، اس میں بھی نئے سے نئے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش بھی خاص لگن اور شوق سے کرنی چاہیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ بس ہم خوش قسمت ہوں گے اگر ہم رمضان کے ان دنوں میں رمضان کی برکات سے زیادہ مستفید ہوں اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خالص بندے بن جائیں، ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جن کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ابن آدم کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے سوائے روزوں کے. بس روزہ میری خاطر رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور روزے ڈھال ہیں، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ شہوانی باتیں اور گالی گلوچ نہ کرے، اور اگر اس کو کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں تو روزے دار ہوں. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے زیادہ طیب ہے، پاک ہے. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اسے خوش کرتی ہیں. ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا. بس وہ روزے ہمیں رکھنے چاہیے جو ہمارے اس دنیا سے رخصت ہونے تک ہماری ہر حرکت و سکون، ہمارے ہر قول و فعل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بناتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملانے والے ہوں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر روزے دار جو روزے کے تمام لوازمات پورے نہیں کرتا، حدیث کے الفاظ کہ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، یعنی اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا، اس کا مصداق نہیں بن سکتا. اور اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار بھی فرمایا ہوا ہے کہ صرف روزہ کافی نہیں ہے کہ روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر خوش ہو جاؤ گے، بلکہ روزے کی قبولیت کے لیے لوازمات جو ہیں ان کو بھی پورے کرو. ایک روایت میں اس کے بارے میں مزید آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی قطعاً ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. بس پہلی حدیث میں برائیوں سے بچنے والے کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی خبر دی گئی ہے، اور اس حدیث میں یہ بتایا کہ برائیوں سے نہ بچنے والے کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ فاقہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کے فاقہ زدہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اس شخص کی اس کے فاقہ زدہ رہنے سے اس کی نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. بس حقیقی مومن کو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضلوں کو مانگنے اور رمضان کی برکات سے فیض یاب ہونے کے لیے اس خاص ماحول میں ایک کوشش کی ضرورت ہے. ماحول تو ہمارا وہی ہے جہاں اچھے لوگ بھی رہ رہے ہیں، نیکیوں کے پر قدم گانے والے لوگ بھی رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حصول کے لیے کوشاں لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور پھر برائیوں میں مبتلا لوگ بھی یہاں بس رہے ہیں، گندگی میں ڈوبے ہوئے اور شراب اور زنا کی برائیوں میں مبتلا لوگ بھی یہاں بس رہے ہیں. ایسے بھی لوگ بھی ہیں جو روزے رکھ کر خدا اور مذہب کے نام پر ایک دوسرے پر خون بھی کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو رمضان میں احمدیوں کو تکالیف دینا اور شہید کرنا کار ثواب سمجھتے ہیں. تو کیا یہ نیکیاں اور برائیاں کرنے والے صرف رمضان کے بابرکت مہینے کی وجہ سے برابر ہو جائیں گے؟ جس طرح نیکیاں کرنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں، برائیوں میں مبتلا لوگوں کے لیے بھی جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. جس طرح نیکیاں بجا لانے والے اور عبادت کرنے والے جہنم سے محفوظ کیے گئے ہیں اور ان کے شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے، ان تمام قسم کی
برائیاں کرنے والوں کو بھی جہنم سے محفوظ کر دیا گیا ہے اور ان کے شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ اگر ان کے شیطانوں کو بھی قید کر دیا جاتا تو یہ شیطانی فعل ان سے سرزد ہی نہ ہوتے، بلکہ وہ نیکیاں کرنے والے ہوتے۔ بس یہ معاملہ مشروط ہے بعض نسبتوں اور اعمال کے ساتھ۔ جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے رمضان سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرے گا، خدا تعالیٰ عام حالات سے بڑھ کر اس کے لیے یہ سامان مہیا فرمائے گا، کیونکہ وہ شخص جو روزے دار ہے اور اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے، وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ان سب برائیوں کو ترک کر رہا ہے، بلکہ جائز باتوں کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان خاص سہولتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے فضل کو مانگتے ہوئے اس کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے۔ وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سوال پر یا امکان سوال پر دیا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے قرآن کریم میں محفوظ ہو کر ہمارے لیے خوشخبری کا پیغام بن گیا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ روزوں کے حکام کے درمیان میں یہ آیت آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے قرب اور ان دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری دی ہے جو بندہ کرتا ہے، اور جیسا کہ جو احادیث میں نے پیش کی وہ بھی اس آیت کی وضاحت کرتی ہیں۔ احادیث میں روزے کے حوالے سے بعض اوامر و نواہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اپنے قریب آنے اور اپنا قرب پانے اور اپنے بندے کی دعا کی قبولیت کا ذکر فرما کر بعض شرائط بھی عائد فرما دیں۔ پہلی بات تو سآلہ کا عبادی کہہ کر فرما دی کہ ہر اہل غیر کے بارے میں رمضان سے فیض یاب ہونا اور فیض پانا اور قبولیت دعا کے نظارے دیکھنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا عبد بننا چاہتے ہیں اور ہیں، یہ قربتیں انہیں کو ملنے والی ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یہ خاص بندے بننے کے خواہاں ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اظہار ان کے ہر فعل سے ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ سوال انی کا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں، مجھے تلاش کرتے ہیں۔ ان کی خواہشات دنیاوی نہیں ہوتی کہ خدا ملے تو بزنس بڑھانے کی دعا کروں، اسے بزنس کے لیے مانگوں، دوسری دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کی دعا کروں، نہیں، بلکہ ان کی طرف پھر یہ ہوتی ہے کہ بتاؤ میرا اللہ کہاں ہے؟ میں بے چین ہوں اپنے خدا کی تلاش میں۔ دنیا دہریت کی طرف بڑھ رہی ہے، خدا کے وجود کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ ایسے میں مجھے اپنی بھی فکر ہے کہ میں جو خدا واحد پر ایمان لانے والا ہوں، میری صرف ایک خواہش ہے کہ مجھے خدا تعالیٰ کی ذات کا اتنا عرفان حاصل ہو جائے کہ کوئی دنیاوی چیز اور دہریت کی چمک اور دھوکہ مجھے میرے احمدی مسلمان ہونے سے ہٹا نہ سکے۔ اور اس خواہش کے پورا کرنے کے لیے میں رمضان کے روزے بھی خاص اہتمام سے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ خالص ہو کر میری تلاش کرنے والوں، میں تمہارے قریب ہوں۔ جو بھی مسلمان ہے اور حقیقی مسلمان بننے کے لیے کوشاں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کامل شریعت پر ایمان لانے والا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والا ہے، خدا تعالیٰ کی تلاش میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور باتوں پر عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے قریب ہوں، اور جب بھی میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں جواب دیتا ہوں۔ بس اگر اللہ تعالیٰ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی تلاش ضروری ہے، اور تلاش کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی طریق بھی بتا دیا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ قرآن کی حکومت اپنے پر قائم کرنا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا، اور عشق رسول عربی کی انتہا کرنا، اور قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق جو زمینی اور آسمانی نشانوں کے طور پر پوری بھی ہو چکی ہیں، اب زمانے کے امام سے کامل وفا کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی بیعت میں خالص ہو کر آنا، صرف مسلمان ہونے کا اعلان کرنا کافی نہیں ہے، یہاں پھر وہ مضمون بیان ہوتا ہے کہ اسلمنا کافی نہیں، بلکہ یوم نبی کے مضمون کو سمجھو، اپنے ایمان کو کامل کرو، اور ایمان کامل کرنے کی اپنی تعریفیں نہ کرو، بلکہ اس راستے سے کامل ایمان کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم نوبی مجھ پر ایمان لانے کا معیار کس طرح حاصل ہوگا؟ یہ اس وقت حاصل ہوگا جب فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پر بھی عمل ہوگا، یعنی میری بات پر لبیک کہو گے، میری باتوں کو سننے والے ہو گئے، اور یہ عمل اس وقت ہوگا جب قرآن کریم کے تمام حکموں پر عمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہوگی۔ تقویٰ کے راستوں پر چلنے کے لیے، خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بات پر لبیک کہنے کے لیے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش خالص ہو کر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف بھی خالص ہو کر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اخلاق فاضلہ میں ترقی کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ ان دونوں باتوں کے جامع ہوتے ہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے، وہی متقی کہلاتے ہیں۔ انہی کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کی تلاش ہے، انہی کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی بات پر لبیک کہنے والے ہیں۔ اگر بعض اخلاق تو ہیں اور بعض حقوق کی ادائیگی تو ہے، لیکن بعض کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو اسے متقی نہیں کہا جا سکتا۔ بس اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے تقویٰ کا یہ معیار ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ہمیں اس رمضان میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے والے اور اس کا حق ادا کرنے کی تمام تر استعدادوں کے ساتھ کوشش کرنے والے بن جائیں، اپنی نمازوں کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ کئی لوگوں سے یہ جواب سن کر مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور پریشانی بھی
کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5 نمازیں ادا کرنے والے بن جائیں، لیکن پھر بھی ایک آدھ نماز رہ جاتی ہے۔ جب نمازیں ہی رہ جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے کس طرح درخواست کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح تمام اخلاق فاضلہ کو اپنانے کے لیے درد کے ساتھ کوشش کی ضرورت ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان جو تقوی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں، ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے داخل ہونے کی کوشش کریں، تبھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے قدم بڑھانے والے ہم کہلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے حوالے سے ایک جگہ فرمایا کہ بس چاہیے کہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ میرا وصل ڈھونڈو، میرا وصل ڈھونڈو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لاویں تاکہ کامیاب ہوں۔ بس یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص مہینہ ہے، اور سب سے بڑی دعا جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وصل تلاش کیا جائے، اس کا قرب تلاش کیا جائے، اس سے ملنے کی خواہش ہو، اللہ تعالیٰ سے اس سے ملنے کی دعا کی جائے۔ جب خدا مل جائے گا تو دوسری خواہشات خود بخود پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ دعا کی بھی تعریف حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ دعا ہے کیا چیز اور کس قسم کی دعا ہونی چاہیے۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ خیال مت کرو کہ ہم روز دعا کرتے ہیں اور تمام نماز دعا ہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ دعا جو معرفت کے بعد اور فضل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے وہ اور رنگ اور کیفیت رکھتی ہے، وہ فنا کرنے والی چیز ہے، وہ گداز کرنے والی آگ ہے، وہ رحمت کھینچنے والی ایک مقناطیسی کشش ہے، وہ موت ہے پر آخر کو زندہ کرتی ہے، وہ ایک تند سیل ہے پر آخر کو کشتی بن جاتا ہے، ہر ایک بگڑی ہوئی بات اس سے بن جاتی ہے اور ہر ایک زہر آخر اس سے تریاک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں دعا خدا سے آتی ہے اور خدا کی طرف ہی جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے۔ دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ معرفت عطا فرمائے جس سے ہم دعاؤں کی حقیقت اور خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے فلسفے کو سمجھ سکیں۔ ہمارا ہر عمل اور فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو۔ رمضان میں ان دعاؤں کے طفیل جن سے خدا اپنے بندے کے نزدیک آ جاتا ہے، وہ تبدیلیاں ہمیں پیدا ہوں جو ہمیں دوسروں سے ہمیشہ ممتاز کر کے دکھاتی چلی جائیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں جماعت کے ہر شر سے محفوظ رہنے اور اسلام کی ترقی کے لیے بھی بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ جو دعائیں ہم خدا تعالیٰ کے دین کے قیام و استحکام کے لیے کریں گے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کی بھی توفیق دے اور پاک تبدیلیاں بھی اس کے نتیجے میں ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بھی بن جائیں۔
اس کے بعد اب میں حضرت مولانا دوست محمد صاحب شاہد کا کچھ ذکر خیر کروں گا، جن کی 2 دن پہلے وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جماعت کے چوٹی کے عالم تھے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ آپ مورخ احمدیت کہلاتے تھے، تاریخ احمدیت آپ نے لکھی ہے جس کی 20 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف مورخ احمدیت نہیں تھے، بلکہ آپ تاریخ احمدیت کا ایک باب بھی تھے، ایک ایسا روشن وجود تھے جو احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی روشنی کو ہر وقت دنیا میں پھیلانے کے لیے کوشاں رہتا ہے جب بھی موقع ملے۔ بلا کا حافظہ تھا آپ کا، اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا، بلکہ کئی لوگوں نے مجھے لکھا بھی، اس سے پہلے تقریباً اسی رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ چکے ہیں، اور یہ مجھے نہیں پتا تھا تقریباً مجھے رابع نے بھی کہا ہے، لیکن میں ان کو یہی کہا کرتا تھا کہ وہ تو ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ اب جو میں نے پڑھا تو مجھے پتہ لگا کہ تقریباً مجھے رابع نے بھی ان کے بارے میں فرمایا تھا، تو ایک انسائکلوپیڈیا تھے، پرانے بزرگوں، اولیاء اور مجددین کے حوالے بھی ان کو یاد ہوتے تھے، بڑا گہرا مطالعہ تھا، اور نہ صرف حوالے یاد ہوتے بلکہ کتابیں اور اس کے صفحے تک یاد ہوتے تھے۔ بعض لوگوں نے مجھے خطوط میں ان کی ذاتی خوبیاں بھی لکھی ہیں، بعض کچھ معلومات میں نے ان کے بیٹے کے ذریعے سے بھی لی ہیں ان کے بارے میں۔ جیسا کہ میں نے کہا، وہ تاریخ اہمیت کا بھی ایک باب تھے، سب کچھ تو یہاں بیان نہیں ہو سکتا، چند باتیں میں ان کے بارے میں بیان کروں گا۔ بہت ہی بے نفس اور اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ دین کی خاطر صرف کرنے والے بزرگ تھے، واقف زندگی تھے، خلافت سے انتہا کا تعلق تھا۔ بہت بزرگ اور دعا گو تھے، لیکن ہمیشہ اگر مجھے کسی نے لکھا کہ جب ان کو دعا کے لیے کہا، جب بھی کسی نے کہا تو ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے، مجھے دعا کے لیے نہ کہو، دعا کے لیے لکھنا ہے تو خلیفۃ مسیح کو لکھو۔ عاجزی میں بے انتہا بڑھے ہوئے تھے، کوئی بھی نئی چیز جب مطالعے میں آتی تھی تو مجھے بھی متعلقہ صفحات کی فوٹو کاپیاں کر کے ضرور بھیجا کرتے تھے۔ ایسے ایک عالم تھے جو یقیناً ایک عالم باعمل کہلانے کے حقدار تھے۔ اور بڑے بے نفس کارکن، جیسا کہ میں نے کہا، ایک ایسے سلطان نصیر کے جانے سے طبعاً فکر بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خلافت کو سلطان نصیر عطا فرماتا چلا جائے گا۔ ایک لکھنے والے نے مجھے لکھا، ہمارے بشیر یاز صاحب ہیں، کہ ان کے ساتھ جب میٹنگ اٹینڈ کرتے تھے، بعض تو ایک عجیب عشق میں ڈوبا ہوا وجود لگتا تھا ان کا، کہ جس طرح قطب نما کی سوئی ہمیشہ شمال کی جانب رہتی ہے، اس کی سوچ کا محور، ان کی سوچ کا محور بھی ہمیشہ خلافت کی طرف رہتا تھا۔ بڑے بڑے حوالوں اور فتاواز کو ایک پر ایک سے زیادہ وقت نہیں دیتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے جب خلیفۃ المسیح نے یہ کہہ دیا تو فلاں کے حوالے کی ہے، فلاں کے قول کی کیا اہمیت ہے۔ پھر ایک مربی صاحب نے مجھے لکھا کہ سعودی عرب کے امیر صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی تاریخ احمدیت ہم نے مرتب کرنی ہے، تو مولانا دوست مصطفیٰ شاہد کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ وہ گئے وہاں ان کے دفتر میں، اور انہوں نے آدھے گھنٹے میں سارے حوالے وغیرہ دے کے
پوری تاریخ بیان کر دی اور فوٹو کاپیاں بھی کروا کر ان کو دے دیں. جیسے بتایا کہ بہت بلا کا حافظہ اور حوالوں کے بادشاہ تھے. ایک صاحب نے لکھا کہ میں کسی حوالے کے لیے ان کے دفتر میں گیا. جماعتی اموال کا بھی بڑا درد تھا ان کو, تو انہوں نے مجھے بتایا, حوالہ دیا سامنے, تو میں نے ان کی میز سے قلم اٹھا کر لکھنا شروع کیا. تو پہلے قلم لیا, کاغذ لیا, انہوں نے قلم اور کاغذ دونوں میرے سے لے لیے. یہ تم نے ذاتی استعمال کے حوالہ لینے آئے ہو, اپنا قلم استعمال کرو اور اپنی نوٹ بک استعمال کرو. پھر محمود ملک صاحب نے یہ مجھے لکھا کہ ایک دفعہ ان کے دوست, ان کے والد صاحب کے یہ دوست تھے عبدالجلیل اشرف صاحب کے, انہوں نے لاہور پہ ایک دفعہ دورے پہ گئے, تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں آ نہیں سکتا تو یہاں آ جائیں. تو دوستی کی وجہ سے, ذاتی تعلق کی وجہ سے چلے گئے. رکشے پہ وہ لے کے گئے ان کو. مولوی صاحب نے رکشے کا کرایہ ادا کرنے کی کوشش کی, خیر انہوں نے اس وقت تو دے دیا. اگلے دن وہاں مسجد میں جانا تھا, دار ذکر میں, تو انہوں نے کہا کہ جا کے ٹیکسی لے کے آؤ اور ٹیکسی کا کرایہ بھی میں ادا کروں گا, کیونکہ مجھے مرکز ٹیکسی کا کرایہ دیتا ہے اور مرکز چاہتا ہے کہ ہمارے علماء ہیں کی عزت رہے, اس لیے میں رکشے پہ نہیں بیٹھوں گا, ٹیکسی پہ جاؤں گا. تو یہ صرف اطاعت نہیں تھی, اس سے بہت سے سبق ملتے ہیں کہ جو چیز, جس چیز کا انٹائٹلمنٹ ہے, جس چیز کو یہ مرکز نے کہا ہے آپ نے استعمال کرنا ہے, اس کو استعمال بھی کرنا تاکہ کسی بھی قسم کی اطاعت سے باہر نہ نکل سکیں. اور دوسرے علماء کا جو وقار ہے اس کا بھی احساس رہنا. آپ کی وفات جیسا کہ میں نے بتایا 2 دن پہلے ہوئی ہے, 26 اگست کو, اور 1935 میں مدرسہ احمدیہ میں قادیان میں داخل ہوئے تھے, اور 1944 میں جامعہ کی تعلیم کا آغاز ہوا. 46 میں پنجاب یونیورسٹی سے مولوی فاضل کو پاس کیا اور تیسری پوزیشن لی. 63 سال کا عرصہ آپ کا جماعتی خدمات پر محیط ہے. 1952 میں مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر الفضل میں شذرات کے نام سے لکھنا شروع کیا, بڑا لمبا عرصہ یہ چلتا رہا. 1953 میں تاریخ احمدیہ مدون اور مرتب کرنے کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے آپ کو فرمایا, اور 20 جلدیں اس کی شائع ہو چکی ہیں, اور باقی بھی 2004 تک مکمل ہیں, اور باقی اس کے بعد بھی نوٹس بنا کے چھوڑ گئے ہیں. آپ کے ایک بیٹا ہیں جو ڈاکٹر سلطان مبشر صاحب فضل عمر اسپتال میں ہیں, اور 5 بیٹیاں. ان کے خاندان میں احمدیت بھی اس طرح آئی کہ ان کے ایک عزیز تھے حضرت میاں محمد مراد صاحب حافظ آبادی, بڑے نیک بزرگ تھے, وہ احمدی ہوئے. تو ان کے دادا کو جب پتہ لگا حضرت مولوی صاحب کے, تو انہوں نے ان کو بڑا ان پہ ظلم کیا اور اتنا مارا کہ بعض دفعہ تو بہت زیادہ شدید زخمی کر دیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں میاں مراد محمد صاحب نے وہ کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے 3 عقلمند بیٹے ضرور احمدی ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت مولوی صاحب کے پردادا جیسے اس پہ اور بھی مشتعل ہو گئے, اور ان کو اور زیادہ سخت سزائیں دیں. ایک اس بارے میں ایک واقعہ ہے, مولوی صاحب نے بیان کیا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جابا نخلا ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو مسلم موعود نے آباد کی تھی گرمیوں کے لیے, وہاں تفسیر صغیر کی تالیف فرما رہے تھے ان دنوں میں. تو مولوی صاحب بھی ان دنوں میں وہاں گئے, لیکن جانے سے پہلے وہاں
وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے پاس گیا، گاؤں میں آیا ہوا تھا، خان کا ڈوگرا کے قریب. تو انہوں نے، اور بڑے آخری دن تھے ان کی زندگی کے، کہنے لگے کہ اپنے خلیفہ صاحب کو میرا ایک پیغام دے دینا کہ میرے 6 بیٹے ہیں، جن میں سے 3 بچوں کو، جن میں ایک حافظ قرآن ہے، دوسرے 2 بہت عقل مند اور صاحب علم ہیں، تمہارے خلیفہ صاحب نے مجھ سے چھین لیا ہے، اور باقی جو 3 جو ان پڑھ یا معذور ہیں وہ میرے حوالے کر دی ہیں. اگر انہوں نے گنتی پوری کرنی ہے تو یہ 3 جو معذور ہیں یہ لے لیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں مجھے واپس کر دیں. تو کہتے ہیں میں گیا وہاں جابے میں، نخلے میں، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. میں نے یہ بات عرض کر دی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے میرا پیغام سنا اور مسکرائے اور فرمایا کہ اپنے دادا کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ مجھے بیٹوں کا تبادلہ بڑی خوشی سے منظور ہے. آپ اپنے غیر احمدی بیٹے جو ہیں میرے حوالے کر دیں، اور میرے یہ جو آپ کے احمدی بیٹے ہیں ان کو میری طرف سے اجازت ہے، اگر وہ احمدیت چھوڑ کے آپ کے شامل ہونا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. تو کہتے ہیں میں نے اپنے دادا کو آگے یہ پیغام دیا. تو کہتے ہیں آپ کے خلیفہ صاحب بڑے ہوشیار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے مرزائیت نہیں چھوڑنی، اور اس پہ بڑا روئے، چلائے بھی. حضرت مولوی صاحب کی والدہ بھی 1949 میں ایک رویا کی بنا پر احمدیت میں شامل ہوئی تھی. انیس سو 51 میں جامعۃ المبشرین ربا کی پہلی کامیاب ہونے والی شاہد کلاس میں آپ شامل تھے، اور اس کی الوداعی پارٹی میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی شرکت فرمائی، اور جوابی ایڈریس مولوی صاحب نے پیش کیا، جس پر حضرت مسلم موعود نے بڑی خوشنودی کا اظہار فرمایا. جامعۃ المبشرین سے شاہد ڈگری کے بعد کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جماعت اسلامی پر تحقیقی مقالہ آپ نے ایک لکھا. اس کا عنوان بھی خود حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے تجویز فرمایا تھا، اور مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی رہنمائی میں ہی آپ نے یہ مضمون لکھا. اور حضرت امیر منائی کے جانشین اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی جو تھے حافظ سید مختار احمد صاحب شاہ جہان پوری نے ان کی رہنمائی بھی فرمائی مختلف وقتوں میں. جیسا کہ میں نے کہا کہ خلیفۃ المسیح ثانی نے 1953 میں آپ کے اس پر تاریخ احمدیت کی تدوین کا کام کیا تھا، جس کی 20 جلدیں مکمل ہو چکی ہیں، اور خلافت خامسہ کی تاریخ کا کام بھی جاری ہے. 40 سے زائد آپ کی تالیفات ہیں جو مختلف موضوعات پر چھپ چکی ہیں، اور بعضوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے. بڑی علمی ادبی شخصیت تھے اور روایتی رکھ رکھاؤ والی آدمی تھے، اور تحریر و تقریر میں خاص ملکہ تھا. آواز بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب دی تھی. 1974 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جو نمائندہ وفد گیا تھا اسمبلی میں، وہاں بھی اس وفد میں حضرت مولوی صاحب بھی شامل تھے. اب اس وفد کے آخری رکن تھے جن کی وفات ہوئی ہے. تو وہاں بھی جب معلومات اور حوالوں کی فراہمی کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی، اور آپ جب بھی حوالے نکال کے دیتے تھے تو ممبران اسمبلی بڑی حیرت زدہ ہو جایا کرتے تھے. بلکہ ایک دفعہ وہاں اس دوران میں ایک ممبر اسمبلی نے بڑے حیرانی کا اظہار بھی کیا کہ ہمارے علماء کو حوالے نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کئی دن لگ جاتے ہیں اور مصیبت پڑ جاتی ہے. یہ چھوٹا سا مولوی ان کا مرزائیوں کا ہے، یہ پتہ نہیں 15 منٹ میں حوالے نکال کے لے آتا ہے.
جلسوں پہ بھی آپ کو بڑا لمبا عرصہ تقریر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. 1957 کے اجلاس میں آپ نے پہلی بار تقریر کی شبینہ اجلاس میں, اور 1958 میں یہ شائع ہوئی آپ کی تقریر, اور اس کو مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اتنا پسند فرمایا کہ شورا میں خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا. ریسرچ سیل میں بھی کام کیا, قاضی کے طور پر بھی کام کیا, اور وفات تک آپ مجلس شورا پاکستان کے نمائندہ خصوصی اور اعزازی ممبر جو خلیفۃ المسیح کی طرف سے منتخب ہوتا ہے, اس کے ممبر رہے. اس کا آپ کو شرکت کا موقع ملا. اور 1992-93 میں کیمبرج کے مشہور بین الاقوامی ادارہ انٹرنیشنل بایوگرافیکل سینٹر نے آپ کو مین آف دی ایئر کا بھی اعزاز دیا تھا. اور یہ اعزاز جو ہے ایسی خاص علمی شخصیات کو دیا جاتا ہے جن کی صلاحیتوں, کامیابیوں اور قیادت کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جاتا ہے. 1994 میں بھارت کے صوبہ تامل ناڈو کے شہر کوئمبٹور میں جماعت احمدیہ اور جماعت اہل قرآن و حدیث کے مابین ایک مناظرہ ہوا. یہ مناظرہ وہاں کے ایک ہوٹل کے وسیع ہال میں ہوا تھا. 9 روز تک جاری رہا, اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر آپ وہاں گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کو فتح سے نوازا اور خوب نمائندگی کی آپ نے جماعت احمدیہ کی. اور اس دوران جب آپ وہاں تھے, آپ کی ایک بیٹی کی شادی بھی ہوئی, جس میں آپ شامل نہیں ہوئے, بلکہ 2 بیٹیوں کی شادیاں ایسی صورت میں ہوئیں کہ آپ دوروں پہ ہوتے تھے اور اس دن ہی پہنچتے تھے جس دن شادی تھی. اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی کہ میرے ذاتی کام ہیں. 1982 میں آپ کو اسیر رائے مولا بننے کا بھی اعزاز حاصل ہوا. چند روز آپ رفا کی حوالات میں رہے. اپریل 1988 میں دوبارہ ڈسٹرکٹ جیل گجرانوالہ میں آپ کو رکھا گیا قید کر کے. پھر 1990 میں آپ کی ضمانت منسوخ کر دی جج نے, اور 2 سال قید میں مشقت اور 5-5 ہزار روپے جرمانہ کی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سزا دی گئی. بہرحال کچھ عرصے کے بعد پھر یہ ضمانت پہ رہا ہو گئے. جیل میں بھی آپ درس قرآن اور تبلیغ کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا. اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں مولوی صاحب, کہتے ہیں کہ جلسہ سلانے کے موقع پر جب میں نے 2 ہفتے کے لیے اپنا بستر رات کو اپنے معمول کے مطابق بچھا رکھا تھا دفتر میں ہی, تو دفتر پرائیویٹ سیکرٹری سے فون کے لیے منتظر بیٹھا تھا. تو اتنے میں ثاقب زیروی صاحب جو لاہور کے ایڈیٹر تھے وہ آئے, کہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی حضور سے مل کے آ رہا ہوں. تو حضرت صاحب نے فرمایا ہے محمد مسیح ثالث نے کہ پرائیویٹ سیکرٹری کو ابھی فون کر کے فلاں حوالہ جو ہے وہ مولوی صاحب سے کو بھجوا دیں. تو کہتے ہیں میں نے ثاقب صاحب نے کہا کہ عرض کیا کہ ابھی رات ہو گئی, اب کہاں مولوی صاحب ملیں گے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ اپنے دفتر شعبہ تاریخ میں سب بیٹھے ہوں گے, کہ میں صرف چیک کرنے آیا ہوں. ثاقب صاحب نے کہا میں چیک کرنے آیا ہوں واقعی آپ دفتر میں ہیں کہ نہیں. تو دن رات آپ کا یہ کام تھا کہ خدمت دین میں مصروف رہیں. خلیفہ وقت کی طرف سے جب بھی کوئی کام آ جاتا, خواہ رات کے 2 بجے ہوتے, اسی وقت اٹھ کر کام شروع کر دیتے, اور کام مکمل ہونے تک پھر اور کوئی کام نہیں کرتے تھے, نہ آرام کرتے تھے, بلکہ کہا کرتے تھے کہ میں کوئی اور کام کرنا جائز ہی نہیں سمجھتا.
ڈاکٹر مبشر صاحب نے بتایا کہ وفات سے چند روز پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی آواز آئی ہے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم. بہرحال واپسی کے اشارے ہو رہے تھے. کوئی پریشانی ہوتی، ان کی اولاد نے یہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب سلطان مبشر نے، کہ کوئی بھی پریشانی ہوتی تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت کو دعا کے لیے لکھو، پھر صدقہ دو، اور پھر درود شریف اور استغفار کثرت سے پڑھو. اور عربی، فارسی، انگلش کا مطالعہ بڑا وسیع تھا آپ کا. اور صرف نہ صرف مطالعہ کرتے تھے بلکہ جلد پر پوائنٹس پڑھتے ہوئے بھی نشان لگاتے تھے اور پھر باہر اس کے پوائنٹس نوٹ کرتے جاتے تھے. اور کہا کرتے تھے کہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ کتابیں ہمیشہ خود خریدو اور پڑھو. تو اس کو ہمیشہ انہوں نے اپنے پلے باندھا. اور اپنی ایک لائبریری تھی ان کی جس میں 8000 کے قریب گھر میں کتابیں تھیں. جب بھی کبھی باہر جاتے تھے روا سے تو یہ مقامی کی جو خلیفۃ المسیح کے ہوتے وہ تو خیر اجازت لینی ہوتی ہے. بعد میں بھی امیر مقامی کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکلتے تھے. اور جب جماعتی کاموں کے لیے جاتے تھے تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ہی اپنے عزیزوں کو نہیں ملتے تھے. ان کی بیٹیاں لاہور میں رہتی تھیں. کبھی لاہور دورے پہ گئے ہیں تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ بیٹیوں کو ملیں، بلکہ بعض دفعہ بیٹیوں کو ان کے واپس پہنچنے میں پتہ چلا کرتا تھا. اور اگر کبھی ملنا پڑ جائے تو امیر صاحب کی اجازت سے ان کو ملنے جایا کرتے تھے. ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں خلیفہ وقت کا سپاہی ہوں اور سپاہی اپنا مورچہ نہیں چھوڑتا. جمعے کے دن بھی انہوں نے کبھی چھٹی نہیں کی. روبا میں دفتروں میں رخصت ہوتی ہے جمعے کو، اور ہمیشہ کام کیا کرتے تھے. چھٹی کا تصور ہی کوئی نہیں تھا. بڑا سادہ لباس ہوتا تھا لیکن صاف ستھرا اور نظافت تھی. روزانہ نہانا، خوشبو لگانا. ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ جماعت کے نمائندے کو جماعت کے وقار کا پاس رکھنا چاہیے اور ظاہری حلیہ بھی ٹھیک رکھنا چاہیے. اور وقفے زندگی کر کے بعض مشکل حالات بھی آئے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور نہ کہیں اظہار کیا اشارتاً کنایتاً اپنی غربت کا، اپنی ضرورت کا. اب بلکہ لکھتے ہیں ڈاکٹر سلطان مبشر کہ ایک دفعہ میری والدہ نے ذکر کیا کہ فلاں عالم جو ہیں ان کو ایک مخیر دوست کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے، آپ بھی اگر کوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ بے شرمی نہیں کر سکتا، اور یہ کہا کہ میں جائز نہیں سمجھتا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. ایک دفعہ چند مربیان نے آپ کے پاس آئے کہ کاغذ پر کے دستخط کر دیں جس پر لکھا ہوا تھا کہ تحریک جدید کے مبلغین کو زیادہ الاؤنس ملتا ہے اور صدر انجمن احمدیہ کے مبلغین کو کم، کارکنان کو کم، تو اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. تو آپ نے کہا میں تو اس پہ دستخط نہیں کروں گا کیونکہ جماعت، میں تو ایک وقفے زندگی ہوں، جو جماعت مجھے دے گی وہ بسط شکریہ قبول کروں گا. اور یہ بھی جماعت کا شکر ہے کہ ہم سے لینے کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے. کبھی بھی خلفاء کے وہ نہیں لکھتے رہے، کبھی ذاتی ضرورت کے لیے، کبھی حرف شکایت منہ پر نہیں لائے. ایک دفعہ اس کے مسیح ثالث نے کو ضرورت پڑی، آپ نے کہا مولوی صاحب کو بلوا کے لاؤ. تو ہر جگہ تلاش کر لیا، لائبریری میں بھی، دفتر میں بھی، گھر میں بھی، کہیں نہیں ملے. تو عصر کی نماز پہ جب آئے تو اس کو مسیح ثالث نے پوچھا کہ آپ تلاش کر رہا ہوں کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں لائبریری میں تھا، مسئلہ یہ ہے کہ لائبریری کا کارکن باہر سے تالا لگا کے چلا گیا تھا اور مجھے اندر جانا تھا، جائز کہ میں وقت ضائع کرتا تو میں دیوار پلانٹ کے اندر چلا گیا اور اندر بیٹھا کام کر رہا تھا. تو یہاں بھی اپنا فرض ادا کیا
بڑے طریقے سے کارکن کی غلطی کی طرف بھی اشارہ کر دیا. اور جیل میں بھی جب جیسا کہ میں نے بتایا کہ جیل میں رہے ہیں تو وہاں مشقت لی جاتی تھی، لیکن کبھی اظہار نہیں کیا جیل میں جب تک رہے کہ مجھ سے مشقت لی جاتی ہے، بڑا پریشان ہوں. جب رہائی ہوئی تب بتایا کہ مجھ سے وہاں مشقت لی جاتی رہی ہے. ہر کام خود کرنے کے عادی تھے، کتابوں کی جلدیں بھی خود کر لیا کرتے تھے. اور گھر میں لائبریری کا مقصد بھی یہی تھا، جیسا کہ میں نے بتایا لائبریری رکھی ہوئی تھی کہ رات کے وقت بھی جب بھی کہیں کسی وقت بھی خلیفۃ المسیح کی طرف سے کوئی کام آئے یا حوالے کی تلاش آئے تو فوری طور پر میں مہیا کر دوں اور لائبریری کھلنے کا انتظار نہ کرنا پڑے. شروع میں سائیکل بھی نہیں تھا، پیدل جایا کرتے تھے ہر جگہ پھرنا. مجھے یاد ہے ایک پرسوں جب میں نے سنا مجھے خود ہی خیال آیا تھا کہ اجتماع جب ہوا کرتے تھے خدا احمدیہ کے تو ٹی آئی کالج دور تھا، وہاں اس کی گراؤنڈ میں یا گھوڑ دوڑ گراؤنڈ کہلاتی ہے وہاں، اور یہ ایمن کے کوارٹروں سے پیدل چل کے وہاں جایا کرتے تھے، باوقار چال پگڑی کوٹ ہاتھ میں سوٹی، حالانکہ خدا احمدیہ میں تھے اس وقت. تو شاید سائیکل نہیں لے سکتے ہوں گے کیونکہ اس وقت حالات جماعت کے ایسے نہیں تھے، اور مبلغین کی اور واقفین زندگی کے الاؤنس بھی بہت تھوڑے تھے. تو ان کے بیٹے نے لکھا مجھے کہ واقعی وہ سائیکل نہیں خرید سکتے تھے، اس لیے پیدل ہی پھرا کرتے تھے سارے ربع میں جہاں بھی جانا ہوتا تھا. اور 78-79 میں پھر دفتر کی طرف سے ان کو سائیکل ملی. جب بھی خلفاء کی مجلس عرفان میں بیٹھتے تھے تو ہمیشہ گردن جھکا کے بیٹھا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی بھی یہی عادت تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گردن جھکا کر بیٹھتے تھے. ایک دفعہ مولوی صاحب نے لکھا، ان کے بیٹے نے لکھا کہ حضرت مولوی صاحب بڑے خوش گھر میں آئے. ہم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی ملاقات کے لیے گیا تھا، تو تھوڑی دیر کے لیے کسی کام سے حضور اندر تشریف لے گئے تو ان کی جوتی باہر پڑی تھی، تو میں نے اپنے رومال سے صاف کرنے کا مجھے موقع مل گیا. اس بات پہ بڑے خوش تھے. بس کسی دوست نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ جس کام کے لیے دنیا میں ادارے بنائے جاتے ہیں وہ اکیلے اس شخص نے کیا. 1982 سے پہلے آپ کے پاس کوئی مستقل مربی بھی نہیں تھا، اور اکیلے ہی آپ زیادہ تر تاریخ احمدیہ کا کام کیا کرتے تھے، حوالے نکالنے، تلاش کرنے، لکھنے، نوٹس بنانے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا کامیاب طریقے سے ساری تاریخ لکھی. بلکہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا، لوگ تو دنیا داری کے لیے تو کرتے ہی ہیں بعض دفعہ، لیکن پھر بھی اپنا ویکینڈ استعمال کر لیتے ہیں چھٹی پہ بچوں کے ساتھ. کہ بچے کہتے ہیں کہ ہمارے مہینوں ہی پتہ نہیں لگتا تھا کہ کس وقت ہمارے والد گھر آئے اور کس وقت گھر سے چلے گئے. جب وہ آتے تھے، جب وہ چلے جاتے تھے تب بھی ہم سوئے ہوتے تھے صبح اٹھ کے، اور جب گھر واپس آتے تھے تب بھی ہم سوئے ہوتے تھے. یہ ایک تاریخی نصیحت بھی ہے واقفین زندگی اور مبلغین کے لیے بھی. کہتے ہیں کہ 1965 میں خلافت ثالثہ کی تاریخ ساد عہد کا پہلا جمعہ تھا، تو خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے مولوی صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ آج جمعے کو چھٹی تو ہوتی ہے، جمعے والا دن تھا، لیکن میں نے تمہیں تکلیف دی ہے. تو میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے. پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے فرمایا کہ تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ جب میں نے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے کہتے ہیں کہ جب میں نے وقف زندگی کا فارم پر کیا تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ خدمت میں پیش کیا، اور تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج تم نے میرے دل کی پوشیدہ خواہش کو پورا کر دیا ہے. میں چاہتا تھا کہ تم میری تحریک کے بغیر خود ہی تحریک جدید کے روحانی مجاہدوں میں شامل ہو جاؤ. آج میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مگر یاد رکھو
اب تم نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، اب مرنے سے پہلے تمہارے لیے کوئی چھٹی نہیں۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے بھی عرض کی کہ حضور میں بھی یہی عہد کرتا ہوں کہ ایک واقف زندگی کی حیثیت سے ہمیشہ دن رات خدمت دین میں مشغول رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے آخری وقت تک اس عہد کو نبھایا ہے۔ ہسپتال میں جب داخل ہوئے ہیں بڑے شدید بیمار تھے، اور جب بھی ذرا کمزوری دور ہوئی تو جب تک ان کو ہوش رہی ہے، آخری 2-4 دن تو بے ہوشی کی کیفیت ہی تھی، تو بے چین ہو کر کہا کرتے تھے کہ مجھے ہسپتال سے جلدی فارغ کرو، میں نے دفتر جانا ہے، کیونکہ مجھے خلیفۃ المسیح نے بعض کام سپرد کیے ہوئے ہیں جو میں نے فوری انجام دینے ہیں۔ تو آخر دم تک اس عہد کو نبھایا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا جائے، اور ان کے اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جو بیٹے ڈاکٹر سلطان مبشر ہیں وہ بھی وقف زندگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حقیقی رنگ میں وقف نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا بھی جنازہ غائب میں ادا کروں گا جمعے کے بعد۔ اس کے ساتھ ہی 2 اور جنازے بھی ہیں۔ ایک تو مولوی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں جو 7 سال آپ سے چھوٹے تھے، ان کی بھی وفات ہوئی ہے۔ ان کی وفات مولوی صاحب کی وفات کے 1 گھنٹے بعد ہی، اور موسی تھے وہ، اور ان کی اولاد تو کوئی نہیں تھی، تو بچوں میں دفن ہوئے ہیں۔ اور مالی قربانیوں میں یہ بھی ان کو موقع ملا، بڑے بڑھ چڑھ کر ان کو توفیق ملی۔ وفات سے پہلے بھی مریم فنڈ کے لیے انہوں نے 2 لاکھ روپے دینے کی وصیت کی اپنے خاندان میں، اور پھر اپنے خاندان میں 2 یتیم بچوں کی شادی اور بیوہ کے لیے 2 لاکھ روپے دیے۔ اس لحاظ سے یہ بھی نیکیوں پہ چلنے والے اور قربانیاں کرنے والے تھے۔ اسی طرح ایک اور جنازہ ہے نسیم بیگم صاحبہ کا، مولوی صاحب کے بھائی کا نام ہے محمد اسلم صاحب۔ نسیم بیگم صاحبہ اہلیہ بشیر احمد صاحب چک 46 شمالی سرگودا، یہ بھی 17 اگست کو وفات پا گئی ہیں، جو ہمارے مبلغ سلسلہ محمد عارف بشیر صاحب کی والدہ تھیں، جو آج کل تنزانیہ میں ہیں۔ تو یہ بھی اپنی میدان عمل میں تھے، اپنی والدہ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے۔ ان کو بھی کہتے ہیں میری والدہ نے جب میں جامعہ میں داخل ہوا ہوں تو پنجابی میں نصیحت کی تھی، جس کا اردو میں یہ بنتا ہے کہ بیٹا اب پڑھ کے آنا اور دین کی خدمت کرنا۔ اب موسیہ بھی تھیں، بشتی مقبرے میں تدفین ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی جو نیک خواہشات تھیں ان کی اولادوں کے بارے میں وہ بھی پوری فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر